بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم تعلیم المنطق کا سبق نمبر 49 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے مواد اقیسہ، یعنی ان مقدمات کو جن مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے، ان مقدمات کی تفصیل اور وضاحت آج کے سبق کے اندر ہم جانیں گے۔ مواد اقیسہ سے مراد وہ مقدمات ہیں جن مقدمات سے قیاس مرکب ہوتا ہے۔ ان مقدمات کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 قضایہ یقینیہ، نمبر 2 قضایہ غیر یقینیہ۔ قضایہ یقینیہ کی پھر دو قسمیں ہیں، بدیہیات، نمبر 2 نظریات، کہ جن کی انتہا بدیہیات پر ہوتی ہے۔ آئیے ہم بدیہیات کی تقسیم کرتے ہیں۔ قضایہ بدیہیہ کی 6 قسمیں ہیں، نمبر 1 اولیات، نمبر 2 فطریات، نمبر 3 مشاہدات، نمبر 4 تجربیات، نمبر 5 حدثیات اور نمبر 6 متواترات۔ یہ بدیہیات کے 6 قسم ہیں۔ اب ان کی وجہ حصر دیکھتے ہیں۔ وجہ حصر یہ ہے کہ قضایہ بدیہیہ 2 حال سے خالی نہیں ہوں گے، یا تو محض طرفین اور نسبت کے تصور سے تصدیق حاصل ہو جائے گی، یا محض طرفین اور نسبت کے تصور سے تصدیق حاصل نہیں ہوگی۔ اگر تصدیق فقط تصور طرفین اور تصور نسبت سے حاصل ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اولیات، اور اگر محض طرفین اور نسبت کے تصور سے تصدیق حاصل نہ ہو تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ تصدیق کے حاصل ہونے کے اندر حواس ظاہرہ یا تصدیق حواس ظاہرہ یا باطنہ پر موقوف ہے، یا حواس کے علاوہ کسی اور واسطے پر موقوف ہے۔ اگر تصدیق حواس کے اوپر موقوف ہو تو اس کو کہتے ہیں مشاہدات، اور اگر حواس کے علاوہ کسی اور واسطے پر موقوف ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ واسطے کو دیکھیں گے کہ وہ واسطہ ایسا ہے جو ذہن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا، یا واسطہ ایسا نہیں ہے یعنی کہ ذہن سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر واسطہ ایسا ہو کہ جو ذہن سے کبھی بھی جدا نہ ہو تو ان کو کہتے ہیں فطریات، اور اگر واسطہ ایسا نہیں ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ اس میں حدث کا استعمال ہوا ہے یا حدث کا استعمال نہیں ہوا۔ اگر حدث کا استعمال ہوا ہو تو اس کو کہتے ہیں حدثیات، اور حدث کا استعمال نہیں ہے تو پھر 2 حال سے خالی نہیں کہ کثرت تجربات کی وجہ سے تصدیق حاصل ہے، یا ایسی جماعت کی خبر دینے کی وجہ سے تصدیق حاصل ہوئی ہے کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ اگر کثرت تجربات کی وجہ سے تصدیق حاصل ہو اس کو کہتے ہیں تجربات اور تجربیات، اور اگر ایسی جماعت کی خبر دینے سے تصدیق حاصل ہوئی ہو کہ جس جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو تو اس کو کہتے ہیں متواتر۔ یہ بدیہیات کے 6 قسم ان کی وجہ حصر آئی۔ اب آئیے ان کی ہم وضاحت، تعریفات اور امثلہ کی روشنی کے اندر جانتے ہیں۔ تو نمبر 1 اولیات۔ اولیات ان قضایہ بدیہیہ کو کہا جاتا ہے کہ جن میں محض تصور طرفین اور تصور نسبت سے ہی تصدیق حاصل ہو جائے، کسی اور واسطے کی ضرورت نہ ہو، جیسے الکل اعظم من الجزء۔ الکل، جو بندہ کل کا تصور کرے گا، جز کا تصور کرے گا اور ان کے درمیان پائے جانے والی نسبت کا تصور کرے گا، تو ان 3 تصورات سے اس کو یہ تصدیق حاصل ہو جائے گی کہ کل جز سے اعظم یعنی کہ بڑا ہوتا ہے۔ نمبر 2 فطریات۔
فطریات ان قضایا کو کہتے ہیں کہ جن میں تصدیق محض تصور طرفین یا تصور نسبت سے حاصل نہ ہو، بلکہ تصدیق ایسے واسطے سے حاصل ہو کہ جو ذہن سے کبھی بھی جدا نہیں ہوتا۔ ان قضایا کو قضایا قیاساتھا معہا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے الاربعۃ زوج یا الواحد نصف الاثنین، تو یہ دونوں جو قضایا ہیں یہ فطریات ہیں۔ نمبر 3 حدثیات۔ حدثیات وہ قضایا بدیہیہ ہیں جن میں تصدیق حدث کے واسطے سے حاصل ہو۔ اس کی مثال ہے جیسے نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ چاند کی روشنی سورج کی روشنی سے حاصل شدہ ہے۔ تو چونکہ اس قضیے کے اندر تصدیق میں حدث استعمال ہوا ہے لہٰذا اس کو حدثیات کہا جائے گا۔ ایسے جتنے بھی قضایا ہوتے ہیں وہ حدثیات کہلاتے ہیں جن کے اندر حدث کا استعمال ہوا ہو۔ حدث کس کو کہتے ہیں؟ حدث کا معنی ہوتا ہے سرعت انتقال ذہنی من المبادی الی المطالب، کہ ذہن کا مبادی سے مطالب کی طرف دفعتاً فوراً منتقل ہونا، یہ حدث کہلاتا ہے۔ مبادی سے مطالب کی طرف فوراً ذہن کا منتقل ہونا یہ حدث کہلاتا ہے۔ تو نور القمر مستفاد من نور الشمس، تو اس میں ذہن فوراً جو چاند کی روشنی کو دیکھتا ہے تو فوراً اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ یہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے بلکہ چاند یہ سورج کی روشنی سے روشن اور منور ہے۔ نمبر 4 مشاہدات۔ مشاہدات ان قضایا بدیہیہ کو کہا جاتا ہے جن میں حواس ظاہرہ یا حواس باطنہ کے واسطے سے تصدیق حاصل ہو۔ اگر حواس ظاہرہ کے واسطے سے تصدیق حاصل ہو تو ان کو حسیات کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال ہے جیسے النار حارۃ، آگ گرم ہے تو اس کی تصدیق حاصل ہے، تو یہ تصدیق جو حاصل ہوئی ہے ہمیں حواس ظاہرہ کے واسطے سے۔ اور اگر تصدیق حواس باطنہ کے واسطے سے حاصل ہو تو ایسے قضایا کو وجدانیات کہا جاتا ہے، جیسا کہ انا عطشان، میں پیاسا ہوں۔ حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ ان کی تفصیل سمجھیں۔ حواس ظاہرہ بھی 5 ہیں اور حواس جو باطنہ ہیں وہ بھی 5 ہیں۔ حواس ظاہرہ 5 وہ یہ ہیں: سامعہ یعنی سننے کی قوت، نمبر 2 باصرہ یعنی دیکھنے کی قوت، نمبر 3 ذائقہ یعنی کہ، نمبر 4 شامہ یعنی سونگھنے کی قوت، نمبر 5 لامسہ یعنی کہ چھونے کی قوت۔ تو یہ 5 قوتوں اور ان 5 حواس کے ذریعے جو تصدیق حاصل ہو، ایسی تصدیق کو، ایسے قضایا کو حسیات کہا جاتا ہے۔ اور اگر حواس باطنہ کے ذریعے تصدیق حاصل ہو تو ان قضایا کو وجدانیات کہا جاتا ہے۔ حواس باطنہ بھی 5 ہیں۔ نمبر 1 حصے مشترک۔ حصے مشترک اس قوت کو کہتے ہیں جو صور جزئیہ کا ادراک کرتی ہے، یعنی خارج کے اندر جو جزئی صورتیں، خارج کے اندر جو بھی ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں یا جن کو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں یہ صور جزئیہ ہیں۔ تو صور جزئیہ کا جو ادراک ہے یہ حصے مشترک کرتی ہے۔ تو حصے مشترک وہ قوت ہے کہ جو صور جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ نمبر 2 خیال۔ خیال اس قوت کو کہتے ہیں جو حصے مشترک سے حاصل ہونے والی صورتوں کے لیے خزانہ بنتی ہے، یعنی حصے مشترک سے جو صورتیں حاصل ہوتی ہیں وہ خزانہ خیال کے اندر وہ سیو اور محفوظ ہوتی جاتی ہیں۔ تو خیال جو ہے یہ میموری ہے صور جزئیہ کی۔ نمبر 3 وہم۔ وہم اس قوت کو کہتے ہیں جو معانی جزئیہ کا ادراک کرتی ہے۔ جزئی معنی جس طرح کہ نفرت، محبت، شفقت، رحم دلی، تو یہ ان کا ادراک وہم کرتی ہے۔ نمبر 4 حافظہ۔
حافظہ اس قوت کو کہتے ہیں جو وہم سے حاصل ہونے والے معانی کے لیے خزانہ بنتی ہے، یعنی جس طرح خیال یہ حصے مشترک یا صور جزیہ کے لیے میموری ہے، اسی طریقے سے حافظہ یہ معانی جزیہ کے لیے میموری اور خزانہ ہوتی ہے۔ نمبر 5 متصرفہ اس قوت کو کہتے ہیں جو صور جزیہ اور معانی جزیہ میں تحلیل و ترکیب کا عمل کرتی ہے، تصرف کرتی ہے، ایسی قوت کو متصرفہ کا نام دیا جاتا ہے۔ تو یہ آگے حواس ظاہرہ اور حواس باطنہ۔ اب ہم پھر چلتے ہیں قضایائے بدیہیہ کے چوتھے قسم کی طرف، یعنی کہ تجربیات وہ قضایا بدیہیہ ہیں جن میں تصدیق بار بار کے تجربات کے بعد حاصل ہو، یعنی تجربہ ایک دفعہ عمل کیا تو ایک نتیجہ، دوسری دفعہ کیا پھر وہی نتیجہ، تیسری دفعہ پھر وہی تو بار بار عمل کرنے سے ایک ہی نتیجہ نکلنا یہ تجربہ کہلاتا ہے۔ اس کی مثال جیسے السقمونیہ مسہل للصفرا، سقمونیہ یہ ایک دوائی کا نام ہے، اور صفرا یہ خون کے اندر پائی جانے والی ایک خلط ہوتی ہے، جس طرح کہ بلغم ہے، سودا ہے، تو صفرا اسی طرح کی ایک خلط ہے۔ اور سقمونیہ اس دوائی کا کام یہ ہے کہ یہ صفرا کو جسم سے خارج کرتی ہے، نکالتی ہے۔ تو ایک دفعہ مریض کو دیا، اس سے صفرا کا اسہال ہو گیا، یعنی کہ جسم سے خارج ہو گیا، دوسری دفعہ دیا پھر یہی، تیسری دفعہ، تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ تصدیق حاصل ہو گئی کہ السقمونیہ مسہل للصفرا، چونکہ تجربے کی بنیاد پر یہ تصدیق حاصل ہوئی ہے، لہٰذا السقمونیہ مسہل للصفرا، اس کو تجربیات، ایسے قضایا کو تجربیات کہا جائے گا۔ نمبر 6 متواترات ان قضایا بدیہیہ کو کہا جاتا ہے کہ جن میں تصدیق ایسی جماعت کے خبر دینے کی وجہ سے حاصل ہو جن کا عقل پر جمع ہونا، جھوٹ پر جمع ہونا جن کا عقلاً محال ہو، یعنی کہ اتنے لوگ خبر دیں کہ عقل کہے کہ اتنے لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ایک آدمی، 2 آدمی، چند آدمی تو جھوٹ بول سکتے ہیں، لیکن جب ایک ہی بات اتنے زیادہ لوگ کریں تو عقل کہتی ہے کہ اتنے زیادہ لوگ جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کہ ایک بندے نے خبر دی کہ مکہ ایک شہر ہے، دوسرے نے بھی خبر دی، تیسرے نے بھی خبر دی، اب اتنی بڑی جماعت ہمیں خبر دے رہی ہے کہ مکہ ایک شہر ہے، یہ دنیا کے اندر موجود ہے، تو یہ ہمیں اسے تصدیق حاصل ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں، ایسے قضایا کو کہتے ہیں متواترات۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق، کے اندر ہم نے مواد اقیسہ یعنی جن قضایا سے قیاس مرکب ہوتا ہے ان قضایا کی تفصیل اور وضاحت جانی۔ یہ 2 طرح کے قضایا ہوتے ہیں، یقینیہ اور غیر یقینیہ۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے یقینیہ کے 2 قسم، یقینیہ بدیہیات اور نظریات، اور پھر بدیہیات کے ہم نے 6 قسم، یعنی اولیات، فطریات، مشاہدات، تجربیات، حدسیات اور متواترات کی وضاحت دیکھی اور ان کی مثالوں کو ہم نے جانا۔ امید ہے کہ عزیز طلبہ آپ آج کا سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج کے سبق کے اندر آنے والی جو اصطلاحات ہیں، قضایا ہیں، ان کی تعریفات اور ان کی مثالوں کو تعریفات کے اوپر منطبق کریں۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کے ساتھ اخلاص کی دولت بھی عطا فرمائے، آمین۔